السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے آپ کے سامنے ایک پازیٹیو ویڈیو، ایک پازیٹیو میسج لے کے حاضر ہوا ہوں۔ میرا نام محمد صادق ہے اور میں HRS گروپ آف اسکولس کا ڈائریکٹر ہوں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے، اور آپ اب جس طرح کا ماحول حیدرآباد میں چل رہا ہے، کورونا کی وجہ سے ڈر پھیلایا جا رہا ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک پازیٹیو جو ہے میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اگر اس کو پورا سنیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک کانفیڈنس دیا گیا ہے قرآن کے ذریعے، انشاءاللہ وہ کانفیڈنس آپ کو ملے گا اور آپ کا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ یہ جو مصیبت ہے اور وبا ہے انشاءاللہ اس سے لڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ اور ہم نے وہ قرآن اتارا ہے جو ایمان والوں کے لیے شفا و رحمت ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بہت ہی کلیئرلی یہ بتا رہا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے شفا و رحمت بنا کے نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت اور شفا کا بھی جو ہے یہ مژدہ سنایا گیا ہے۔ تو ہم کو چاہیے ایز اے مسلم، ہم کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر بھروسہ رکھے اور اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اور نماز کی طرف کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرے۔ تو اب آپ کو کرنا کیا ہے، کون سا قرآنی سورہ پڑھنا ہے جس سے آپ کو یہ شفا مل سکے اور راحت مل سکے، یہ بیماریوں میں، مصیبتوں میں ہم کو راحت مل سکے، اور ہمارے جو مریض ہے دواخانوں میں زیر علاج جو ہوش میں نہیں ہے ان کو بھی جو ہے اس کا فائدہ مل سکے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ریسرچ جو ہے سورہ رحمان پر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت ہی پیارا سورہ رحمان نازل کیا ہے، اور علماء مشائخ اسے کہتے ہیں کہ یہ سورہ شفا بھی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو یورپین کنٹریز کے اندر اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی جو ہے ڈاکٹرز جو باضابطہ MBBS MD ڈاکٹرز ہے اور جو سرجنز ہے، انہوں نے اس سورہ رحمان کی تھراپی کو اپنے پیشنٹس پہ آزمایا ہے، اور ایسے پیشنٹس پہ آزمایا ہے جو بالکل یا جو ہے ICU میں ہے، بالکل ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ وینٹیلیٹر پہ آ چکے تھے۔ تو ایسے پیشنٹس پر جب یہ تھراپی کی گئی اور دیکھا یہ گیا کہ وہ پیشنٹس بہت پازیٹیولی ریسپونڈ کر رہے ہیں، اور 3-4 دن کے اندر وہ پیشنٹس ICU سے نارمل روم میں شفٹ ہو گئے۔ تو یہ تھراپی جو ہے کوالیفائڈ ڈاکٹرز نے کی ہے، اور نہ صرف مسلمانوں پہ اس کا تجربہ کیا گیا بلکہ غیر مسلموں پر بھی اس کا تجربہ کیا گیا۔ تو یہ آپ اگر آپ غیر مسلم ہیں، آپ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو ہے یہ تھراپی آپ یہ سورہ رحمان کا جو ہے یہ کر سکتے ہیں، یہ طریقہ کار اپنے علاج کے لیے۔ دوسرا، ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ ایسے مریضوں پہ بھی اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا جو ایتھسٹ ہے، جو کسی خدا کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں پر بھی جو ہے ان کا تجربہ کیا گیا، اور بہت ہی انکریجنگ نتائج سامنے آئے۔ لوگ جو ہے ایسے لوگ جو کوئی خدا کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جو ہے شفا عطا فرمائی۔ تو ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، اور ہم کو جو ہے قرآن کے شفا ہونے پر یقین ہے، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی 2 آیتیں پڑھ کے سنائی۔ اس طرح سے بہت ساری مختلف دوسری آیتوں میں بھی اس کا جو ہے شفا ہونے کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ غور سے طریقے سماعت فرمائیں کہ کس طرح سے آپ کو یہ اپنا علاج اس کے ذریعے کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں کا یا اپنے جو ہے دوست احباب کا علاج کرنا ہے، اور اس کو روکنا نہیں، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے کہ ہم اس مصیبت کے دور میں ہم دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے۔ اور آپ کو کوئی علاج معلوم ہے تو آپ جو ہے یہ علاج کریں۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ سورہ رحمان سننا ہے، پڑھنا نہیں، سورہ رحمان، اور بہترین قرات میں آپ کو سننا ہے۔ تو ریکمینڈڈ جو ڈاکٹرز جنہوں نے تھراپی کی ہے سورہ رحمان کی، یہ کہتے ہیں کہ قاری عبد الباسط مصری، قاری عبد الباسط ایک مشہور قاری ہے جو مصر کے، ایجپٹ کے ہیں۔ آپ کو یوٹیوب پہ ان کی جو ہے قرات مل جائے گی، تقریباً 19-20 منٹ کی قرات ہے، آپ یہ لے لیجیے، یا آپ کوئی بھی اچھی بہترین قرات کرنے والے ان کے قاری کی سن سکتے ہیں۔ تو پریفریبل قاری عبد الباسط مصری کی ہے، جو ایجپٹ کے قاری ہیں، ان کی آپ جو ہے کوشش کریں کہ وہ سنیں، 20 منٹ کی ہے، بہترین انداز میں پڑھی گئی۔ تو آپ کو صبح، دوپہر، شام اس سورہ رحمان کی تلاوت کو سننا ہے، لیکن سننے سے پہلے کس طرح سے سننا ہے یہ آپ ایک بار کلیئر ہو جائیے۔ پہلے اسٹیپ میں جب آپ سورہ رحمان سننے لگیں
تو آپ جو ہے سب کو معاف کر دیں. آپ کے ساتھ جس نے برا کیا ہے ان کو معاف کر دیں. دل سے حسد، بغض، کینہ، نفرت، اس ساری چیزوں کو نکال کر سب کو معاف کر کر جب آپ سننے لگیں گے تو اس کا اثر پھر بہت بہترین انداز میں آئے گا. تو آپ کو آنکھیں بند کرنا ہے اور کوشش یہ کرنا ہے کہ آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ دل کے کانوں سے بالکل توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے ہر لفظ کو آپ کو سننا ہے اور محسوس کرنا ہے. آپ اگر ایسا کر لیں گے، صبح ایک بار، دوپہر ایک بار اور شام ایک بار. اگر آپ خود مریض ہے تو آپ سن لیں. اگر آپ کے کوئی رشتہ دار، دوست احباب، گھر والے اگر بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو ان کو سنوا دیں کسی کے ذریعے. وہ اپنے اگر وہ سوئے بھی ہیں، ہوش میں بھی نہیں ہے، وینٹیلیٹر پر بھی ہے، تو آپ ان کو سنا دیں. انشاءاللہ جو ہے اس کا آپ دیکھیں گے فائدہ ملے گا. کم سے کم جو ہے 7 days کرنا ہے اس کو. آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں. تو جیسے آپ فرسٹ اسٹیپ میں سب کو معاف کرتے ہیں دل سے، سارے متعلقین اپنے جس سے بھی آپ کا گلا شکوہ ہے یا جو بھی آپ کے دوست احباب رشتہ دار ہے ان سب کو معاف کر دیا. اور اگر آپ کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے یا جو بھی ہے، آپ ان کو آپ معاف کر کے جب سنیں گے، سننے کے بعد جب یہ سورہ ختم ہو جائے گا تو آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کر 3 بار اللہ اللہ اللہ، یہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کو بہت پیار سے دل پر سے ہاتھ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے پکاریں، اللہ 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 3 بار. اس کے بعد آپ پانی آپ کے پاس رکھ لیں شروع کرنے سے پہلے، اور پانی آپ جو ہے اس کو 1 گلاس آدھا گلاس پانی پی لیں. اگر مریض نہیں پی سکتے تو کوئی بات نہیں، ان کو صرف سنانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر یہ کر لیں گے صبح، دوپہر، شام، کم سے کم 7 days، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو بھی مریض ہوگا اس کو بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ شفا دے گا. کیونکہ جاپانیز سائنٹسٹوں نے ریسرچ کی ہے افیکٹس آف ورڈز آن ہیومن باڈی. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لفظوں کا اور ہم ساؤنڈز کا وائبریشن ہوتا ہے، اور وہ وائبریشن ہماری باڈی پہ اثر انداز ہوتا ہے. کیونکہ ہماری باڈی، ہمارا دماغ خاص طور سے 67% واٹر ہے. ہماری باڈی کے اندر بھی مور دین 60% واٹر ہے. تو جب ہم یہ سنیں گے اور جب یہ ویوز ہماری باڈی کے اندر جائیں گے تو ہوگا یہ کہ ہمارے جو سیلز ہیں جو بیماریوں سے لڑتے ہیں وہ سارے متحرک ہو جائیں گے اور وہ آپ کے اندر جو بیکٹیریا، وائرس ہے اس کا خاتمہ کر دیں گے. تو یہ بہت ہی بہترین تھراپی ہے. آپ اس کو جو ہے کریں، 3 بار کریں، صبح، دوپہر، شام. ایک ہیلتھی انسان کرے گا تو بھی انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. میں نے خود اس کو آزمایا ہے، میں نے اس کا خود جو ہے پرسنلی اس کا فائدہ جو ہے محسوس کیا ہے. اور ہمارے گھر میں ہم نے سب کے لیے، جو ہے ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے سارے گھر والوں کے لیے ہم نے کیا اس کا جو ہے فائدہ دیکھا ہے. پلس کچھ دن پہلے ہمارے عزیز ہے، انہوں نے فون کیا تھا کہ ان کے جو ہے چاچی بیمار ہے اور ICU میں ہے، بلکہ وینٹیلیٹر پہ ان کو رکھا گیا ہے. تو جب میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ جو ہے سورہ رحمان کا یہ تھراپی کریں، اور کسی طرح سے انہوں نے اس تھراپی کو اسٹارٹ کیا. اور ICU میں اتفاق سے ایک جو ڈاکٹر، جو مسلم ڈاکٹر تھے، انہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا. تو الحمدللہ 2 دن پہلے مجھے فون آیا کہ وہ اب جو ہے ICU وینٹیلیٹر سے بھی نکل چکے ہیں، ICU سے بھی نکل کے نارمل روم میں شفٹ ہو چکے ہیں. یہ میرے جاننے والوں کا تجربہ ہے. تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو دوائیں لے رہے ہیں وہ لیتے رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ڈاکٹر سے رجوع ہیں یا ڈاکٹر کی دوائیں بند کر دیں. آپ جو کنٹینیو دوائیں لے رہے ہیں وہ لیتے رہیں. ایڈیشنلی آپ سورہ رحمان کا وظیفہ، یہ تھراپی آپ کریں انشاءاللہ. اس کو سننا ہے خاص طور سے، اور سنانا ہے. اگر کوئی مریض ہے یا وینٹیلیٹر پہ یا ICU میں تو بھی سنانا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا بہت ہی بہترین انداز میں فائدہ ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس چیز کو سب کو پھیلائیں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ جو آپ کے ذریعے دوسروں کو شفا ملے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.